حدیث نمبر 1573 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کیا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا تک نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، اور جب کبھی بکری ذبح فرماتے تو ان کے حصے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتی کہ شاید دنیا میں خدیجہ کے سوا اور کوئی عورت ہی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا میں یہ صفتیں تھیں اور میری اولاد انہی سے پیدا ہوئی۔ اگلی حدیث بھی ہماری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے متعلق ہی ہے، 1574 حدیث نمبر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کا یا پینے کا ایک برتن لا رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہنا، اور انہیں جنت میں ایک گھر کی خوشخبری دینا جو ایک خولدار موتی کا ہوگا، جس میں نہ شور ہوگا نہ کوئی تکلیف اور تھکن ہوگی۔ 1575 حدیث نمبر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے متعلق ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اجازت لینا یاد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور فرمایا، اے اللہ، کیا یہ حالہ ہیں؟ عائشہ کہتی ہیں، مجھے رشک آیا، میں نے کہا، کیا آپ قریش کی ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جس کے دانت گر گئے تھے، صرف سرخ مسوڑے رہ گئے تھے، جو بہت پہلے فوت ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بدلے اس سے اچھی عورتیں اور عنایت فرمائی ہیں۔ یہ مختصر احادیث جو یہاں پہ ذکر ہیں اس باب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، تو ان کو بھی ہم ان کے تعارف میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ان کا نام خدیجہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے ملقوب ہے، اور ان کے والد کا نام خویلد ہے، اور ان کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے آگے چل کر۔ قریش کے معزز گھرانوں میں سے تھیں، اور خویلد جو تھے وہ بہت مالدار رئیس تھے۔ ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح جب ہوا، اس کے کچھ عرصہ بعد ہی حرب الفجار میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد شہید قتل ہو گئے، تب ابھی اسلام نہیں آیا تھا۔ پہلا نکاح ان کا ابو حالہ سے ہوا، اور دوسرا عتیق بن عابد مخزوم سے۔ ان دونوں کی وفات ہو گئی کے بعد دیگرے، اور ان سے اولاد بھی تھی۔ ان کے حالہ 2 بیٹے تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے رہے نکاح میں آنے کے بعد۔ شوہر کا نام بھی حالہ تھا، اور ابو حالہ تھا شوہر کا نام، اور بیٹے کا نام حالہ تھا، اسی نسبت سے ان کی کنیت ابو حالہ کہلاتے تھے۔ ان کا لقب طاہرہ تھا، ان کی پارسائی پاک دامنی کی وجہ سے۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی نسبت جو ہے طے کر دی گئی تھی ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے ساتھ، جو کہ تورات کے عالم اور انجیل کے عالم تھے، سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ نسبت برقرار نہ رہ سکی، اور ان کا نکاح دوسرے لوگوں سے ہوتا رہا۔ 2 بار ان کا نکاح ہوا، دونوں شوہر فوت ہونے کے بعد۔ پھر یہ اپنے والد کے انتقال کے بعد وہیں اپنے باپ کی وراثت، شوہروں کی وراثت، اس کے ساتھ عرب کا، مکہ والوں کا جو ذریعہ معاش تھا یعنی تجارت، یہ خود سب سے بڑی تاجرہ تھی، مکہ کی خواتین میں سب سے بڑی تاجرہ تھی، اسلام کی بھی سب سے پہلی تاجرہ جو تھیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ وہاں رواج تھا عرب میں کہ اپنا سرمایہ دے کر دوسرے لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، جو مال لے کے جاتے، تجارت کرتے تھے، اور پھر منافع جو تھا اس کو تقسیم کیا جاتا تھا، یعنی اجرت پہ لوگ کام کرتے تھے۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے مشورہ دیا، آپ کے چچا نے، کہ آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سلسلے میں بات چیت کے لیے آئے، ان کو پہلے سے یعنی بات ہو گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کے شام کی طرف گئے، ان کا غلام میسرہ ساتھ تھا، اور واپسی پہ آپ نے میسرہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کے خبر دو کہ ہم بہت اچھے منافع سے لوٹے ہیں، دگنا منافع لے کر لوٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے وہ بہت متاثر ہوئیں۔ اور جب میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات گنوائے
کہ آپ نے اتنی ایمانداری سے وہاں پہ اپنی تجارت کی ہے، ہر مال کا نقص بتاتے تھے اور اس کی جو اس میں اچھائی ہوتی تھی وہ بیان کرتے تھے، اور اتنی ایمانداری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غرویدہ ہوئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ اس سے قبل بہت سے نکاح کے پیغام آ چکے تھے لیکن وہ مسترد کرتی جا رہی تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، ہاں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا، اور حق مہر میں تقریباً 500 طلائی درہم جو تھے وہ حق مہر دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد تقریباً 5 برس تک حضرت خدیجہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی، یعنی آپ کی عمر مبارک 30 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بیٹی عطا فرمائی، ان کا نام زینب رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک اور بیٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے بھی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہی پیدا ہوئے، ان کا نام ایک کا عبداللہ اور ایک کا ابو القاسم۔ عبداللہ ایک کا نام قاسم، اسی کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ قاسم اور عبداللہ 2 بیٹے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا، اسی نسبت سے بعض کو یہ لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ہاں آخری عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا جو ہے وہ مدینہ جا کے ہوا، وہ ماریہ قبطیہ جو تھی ان سے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے، اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ کے پہلے شوہروں سے تھے، وہ بھی اسی گھر میں پروان چڑھتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ بھی ویسے ہی شفقت رکھی جیسے اپنی اولاد سے فرماتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جب تشریف لے گئے تو ایک دن مسجد میں دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیلولا فرما رہے تھے، مسجد میں انہیں حالہ کی آواز آئی، حالہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے ان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلولا فرما رہے تھے، آپ آواز سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور جلدی سے مسجد کی طرف بڑھے کہ میرا حالہ آیا ہے، آپ نے اتنی محبت ان سے فرمائی ہے۔ 40 سال کی عمر کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، پہلی وحی کا آغاز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے غار حرا سے گھر میں تشریف لائے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، انہوں نے کمبل اڑایا، آپ پہ کپ کپاہٹ طاری تھی، جیسے ہی وہ گھبراہٹ دور ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا ہوا، تو انہیں پورا واقعہ ذکر کیا کہ وہی اس طرح سے فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور مجھے اللہ کا کلام اقرا بسم ربک الذی خلق یعنی پڑھنے کو کہا، اور 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور انہیں بتایا کہ سنیں آپ کا بھتیجا کیا کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا واقعہ اس نے بتایا، وہ کہنے لگے تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ عیسیٰ یعنی پہ اترا تھا، پہلے نبیوں پہ اترتا رہا ہے، اور پھر بات کرتے ہوئے اس نے یہ بھی کہا کہ ایک وقت آئے گا آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، کاش اس وقت میں اتنی طاقت رکھتا تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دیتا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم ایسا کرے گی، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہر نبی جس نے بھی یہ نبوت اتری اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے کچھ عرصہ بعد ہی وہ فوت ہو گئے تھے، ورقہ بن نوفل۔ ہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی مردوں میں بھی عورتوں میں بھی اسلام قبول کرنے والی ہے، انہوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ اس سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر غار حرا میں تشریف لے جاتے، 1-2 دن کا کھانا پانی ان کو ساتھ دیتی اور وہاں پہ خلوت میں تنہائی میں اللہ کی عبادت میں راتیں دن گزارتے، یہاں تک کہ اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہاں پہ بھی جو ہم نے حدیث پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار حرا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا لے کر آ رہی تھی، کھانے یا پینے کی کوئی اچھی چیز بنی ہوگی تو لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہی، تو جبرائیل نے کہا کہ یہ کھانا میں جو بھی لے کے آ رہی ہیں ان کو اللہ کا سلام کہیے۔ غار حرا جو ہے وہ جبل نور پہ واقع ہے، جبل نور مکہ سے باہر ایک بہت بلند پہاڑی ہے، اس کے اوپر غار ہے، اور اس غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کا آغاز ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے
اس پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں، تقریباً 6 میل بلندی پر چڑھ کے وہ غار آتی ہے، اور ہاں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت کتنی ہے، اور پھر سلام اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں، تو جواب میں کہہ رہی ہیں، ہم اس حدیث کو پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جبریل پہ بھی سلام، اللہ تو ہے ہی سلام، اللہ کے نبی آپ نے سلام پہنچایا، آپ پہ بھی سلام۔ آپ دیکھیں اثار کس قدر ہے کہ اتنی بڑی عمر ہو چکی ہے اور اس میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے جانی بغیر شکوہ کیے کہ گھر نہیں آیا جاتا، ٹھیک ہے، خود آ کے نہیں کھا سکتے، اس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس فرماتی رہی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال، جب 10 سال نہیں 3 برس جب شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رہی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھی، قید کی زندگی بسر کی ہے، نبی پاک کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر جب قریش کی طرف سے کوئی تان و تشنی کی جاتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی کہ آپ بیواؤں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں مسکینوں فقیروں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہ ہی حضرت عائشہ رشک کیا کرتی تھی، فرماتی میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ان پہ رشک آتا ہے کہ نبی پاک آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ اور ایک دن ایسے ہی یاد کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر کر رہے تھے تو کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو اتنی اچھی بیویاں دی، آپ کیا اس بڑھیا کو یاد کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں جانتی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے تنگ دست کیا یعنی میرے سے اپنا مال چھین لیا اور میرے ہر طرح سے یار و مددگار چھوڑو، اس وقت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہی میرے اپنے مال کے ساتھ اعنت کی، وہی میری دلجوئی کرتی تھی، انہی سے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، تم اس کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو۔ پھر یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیف کندی جو ہیں وہ آئے مکہ میں کسی کام سے، تو ابو طالب کے عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہرے، تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ صحن کعبہ میں صبح صبح کے وقت ایک شخص آیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا، اور پھر ان کے پیچھے ان کے ساتھ آ کے ایک اور لڑکا کھڑا ہو گیا اور پھر پیچھے ایک خاتون بھی، تو انہوں نے پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور یہ میرا دوسرا بھتیجا حضرت علی ہے، اور یہ پیچھے میرے بھتیجے محمد کی بیوی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ، یہ ایک الگ دین پہ قائم ہو گئے ہیں، یہ بت پرستی چھوڑ چکے ہیں اور یہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ تو فیف کندی کہتے ہیں مجھے بعد میں خیال آیا کاش اس وقت ان کے ساتھ میں بھی ہوتا، یعنی شروع میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو تھے ہاں خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، تو قبول اسلام میں بھی سبقت لے جانے والی ہیں، نبی پاک پہ اپنا مال اپنی ساری زندگی، اور جب تک حیات رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، شعیب ابی طالب سے نکلے تو اسی سال حضرت خدیجہ کی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بھی وفات ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن غم کا سال قرار دیا۔ پھر ہجرت کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کھانا اچھا بنتا، گھر میں بکری وغیرہ ذبح ہوتی تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے حق میں ان کے گھر میں وہ ہدیتاً گوشت پہنچاتے تھے۔ جس نے مشکل وقت میں ساتھ دیا وہ انسان اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون کسی کی قدردانی کرنے والا ہو سکتا تھا؟ اتنی زیادہ ازواج مطہرات مل گئی ہیں، خوبصورت سے خوبصورت، بہترین سے بہترین، لیکن آپ پھر بھی خدیجہ کو یاد فرماتے ہیں، ان کے احسانات کو یاد کرتے ہیں۔ اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو مکہ کے قبرستان میں ہی دفن کیا گیا، تب تک نماز جنازہ کا حکم نہیں تھا، اس لیے بغیر جنازہ کے ہی انہیں دفن کیا گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں۔